السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 261 سے تیسرا سپارہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اس طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی حد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کریم اور جواد ہے، جس کے لیے چاہے اسے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ چنانچہ کئی جگہ پر اس سے بھی زیادہ نیکیوں کی بشارت ہے، جیسے پیدل حج کرنے پر بعض روایتوں کی روح سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ اب جو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی قسم کا مال کسی طرح بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خواہ زکوٰۃ ہو، فطرانہ ہو، مسجدیں ہوں، مدرسے تعمیر کروائیں، یا شفا خانے بنائیں، یا مسافر خانے تعمیر کروائیں، یا اہل قرابت کے ساتھ سلوک کریں، یا مساکین اور فقراء کو صدقہ نفلی دیں، یا طلباء کو کتابیں خرید کر دے دیں، یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہاد میں روپے بھیج دے تو اسے ہر درہم کے عوض 700 گنا اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا، اور جو خود میدان جنگ میں جا کر خرچ کرے اس کے لیے ہر درہم کے عوض 7 لاکھ درہم ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ خرچ کرنے والے نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے اتنے خزانے رکھے ہیں جو انسان کے علم میں بھی نہیں آ سکتے۔ پھر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حج اور جہاد کے خرچے کا یکساں ثواب ہے، یعنی ایک کا 7 لاکھ گنا۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ صدقہ دنیاوی مصیبتوں اور فتنہ قبر اور عذاب قیامت کو دور کرتا ہے، یعنی جو صدقہ دیتے ہیں ہم وہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، قبر کے عذاب کو دور کرتا ہے، قیامت میں عذاب کو جو ہمارے سے دور کرے گا۔ اور سخاوت ایسا درخت ہے جس کی جڑ جنت اور شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں، یعنی دنیا میں ہم کریں گے، اور جڑیں کہاں پر ہیں اس درخت کی کہ ایسا درخت جس کی جڑ جنت میں ہے، اور جو کوئی اس کی کسی شاخ کو پکڑے گا وہ جنت تک پہنچ جائے گا، یعنی جڑیں اس کی جنت میں لگی ہوئی ہیں۔ اس شاخ کو پکڑنا یعنی کہ صدقہ دینا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اور بخل ایسا درخت ہے جس کی جڑ جہنم اور شاخیں دنیا میں ہے، جو اس کی ایک شاخ پکڑے گا جہنم میں جائے گا، یعنی بخل کرنا، کنجوسی کرنا، یہ ایسا شخص جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر اس آیت میں خرچ کرنے کا متعلقاً فرمایا گیا ہے، خواہ خرچ کرنا واجب خرچ کرنے میں آتا ہے جیسے زکوٰۃ وغیرہ وہ واجب ہے، فرض ہے، یا نفلی جو ہم خرچ کرتے ہیں، یا نیکی کی تمام صورتوں میں خرچ کرنا شامل ہے، خواہ وہ کسی غریب کو کھانا کھلانا ہو، کسی کے لیے کپڑے فراہم کر دینا، کسی غریب کو دوائی دے دینا، کسی گھر میں راشن ڈال دینا، کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دے دینا، یا کوئی شفا خانہ بنا لینا، یا فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے فقراء اور مساکین میں کھانا تقسیم کرنا،
یہ بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ پھر ایک بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ نیک اعمال میں یکسانیت کے باوجود ثواب میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نیک اعمال تو یکساں ہوتے ہیں مگر ثواب میں بعض اوقات بہت فرق ہوتا ہے، یا تو اس لیے کہ اخلاص اور حسن نیت میں فرق ہوتا ہے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے تھوڑا عمل زیادہ ثواب کا باعث ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک جو ایک مد، ایک بہت چھوٹی سی مقدار کہا جا رہا ہے، اس کے برابر اگر لے کر آئے تو بلکہ آدھا مد بھی خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ ایک صحابی جو اللہ کی راہ میں تھوڑا سا بھی خرچ کریں گے وہ ہمارے احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرنے کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے۔ پھر یہ کہ کچھ ایسے اوقات ہیں کہ جن میں صدقات جو ہم کرتے ہیں اس کا اور زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، جیسے ماہ رمضان میں جمعے کے دن، شب قدر، ان اوقات میں جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے، دوسرے زمانے کے صدقات کا وہ ثواب نہیں۔ پھر دیکھیں مکہ معظمہ، مدینہ پاک کے صدقات کا ثواب، ایک صدقے کا جو ثواب ہے وہ 1,00,000 یا 50,000 کے برابر ہے، کیونکہ جگہ کا فرق آ گیا نا۔ پھر ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ کہ صدقے کا ثواب جو یہاں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو 700 گنا بڑھا کر دیتا ہے، اب یہ نہ اللہ تعالیٰ سے کنڈیشن لگائی جائے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو ہے وہ اتنا خرچ کیا، اب مجھے 700 گنا بڑھا کے دیا جائے۔ اگر دنیا میں رب تعالیٰ سخی کو کچھ برکت دے دے تو یہ اس کا فضل ہے، مگر یہ بدلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بدلہ تو قیامت میں ملے گا، لہٰذا کوئی شخص آج خیرات دے کر کل ہی 700 کا مطالبہ نہ کر دے اللہ تعالیٰ سے۔ صدقے کی بہت ساری برکات ہیں جو حدیث سے ہمیں ملتی ہیں کہ صدقے کی برکت سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، صدقے کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے، صدقے کی برکت سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، صدقے کی برکت سے غضب الہی کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، ایک گنہگار مرتے ہوئے کتے کو پانی پلانے سے بخش دی گئی۔ غرض یہ کہ صدقے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 262 اور 263، ان کی اکٹھے ہم تفسیر کریں گے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ ترجمہ: وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ شان نزول اس آیت کا اس طرح سے ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان ابن عفان اور عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں اتری۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ ساز و سامان سمیت پیش کر دیے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ اس کے علاوہ اعلان فرمایا کہ جس غازی کے پاس سامان نہ ہو اسے میں دوں گا۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کی کمی تھی تو آپ نے بیر روما خرید کر وقف فرما دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں فرمائیں کہ مولا میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ جب دعا کرتے کرتے سویرا ہو گیا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جو پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں پھر احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہوگا نہ ہی کچھ غم۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے لیے نازل ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس 8000 درہم تھے،
آپ نے 4000 گھر رکھ لیے اور 4000 درہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور عرض کرنے کے لگے کہ یا رسول اللہ 4000 بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور 4000 رب کو قرض دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے خرچ کیے ہوئے اور رکھے ہوئے مال میں برکت دے گا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بار کھانا نہ تھا۔ آپ نے مجبوراً حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی قمیص 6 درہم میں فروخت کی۔ درہم لے کر آ ہی رہے تھے کہ کوئی سائل مل گیا، سب درہم اسے عطا فرما دیے، یعنی کہ اس غریب کو دے دیے۔ آگے بڑھے کہ ایک شخص آپ کو اونٹنی بیچتا ہوا ملا، آپ نے اسے قرض کے طور پہ یہ اونٹنی جو تھی وہ خرید لی۔ لے کر چلے آ رہے تھے کہ خریدار مل گیا جس نے بہت زیادہ نفع دے کر اس اونٹنی کو خرید لیا۔ آپ نے چاہا کہ قرض خواہ کا قرض ادا کر دیں، بازار میں بہت تلاش کیا لیکن اسے نہ پایا۔ آخر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سائل جو تھا وہ رضوان یعنی مالک جنت تھے، فرشتے، اور جو اونٹنی تھی جسے آپ نے خریدا تھا وہ میکائیل تھے، اور خریدار جو تھے وہ حضرت جبرائیل تھے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں واقعات بیک وقت ہوئے ہوں اور تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہوں۔ تفسیر اس آیت کی کہ جو لوگ اپنے مختلف مال حسب ضرورت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، پھر خرچ کرنے کے بعد آخر دم تک نہ تو احسان جتائیں کہ دوسروں کے سامنے فقیر سے کہیں کہ ہم نے تیرے ساتھ فلاں موقع پر یہ سلوک کیا، اور اسے لوگوں میں ذلیل کریں، اور نہ ہی اسے تانا دیں کہ تو نادار تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، ہم نے تیری خبر گیری کی اور آج تو ہمارے مقابلے میں آ گیا، اور نہ کسی اور طرح اس پر دباؤ ڈالیں کہ صدقہ دے کر اس سے اپنے گھر کے کام کروائیں، یا اسے نظر حقارت سے دیکھیں، یا اس وجہ سے اسے اپنے پاس نہ بیٹھنے دیں۔ صرف ایسے ہی لوگوں کو رب تعالیٰ کے پاس صدقہ کا ثواب ملے گا، اور یہی صدقہ ثواب کا پھل دے گا۔ انہیں نہ کسی قسم کا دنیا اور قبر میں خوف کا اندیشہ ہوگا، نہ محشر میں یہ لوگ غمگین ہوں گے، یعنی جو اس کے علاوہ جو احسان نہیں جتائیں گے اور جو مجبور نہیں کریں گے دوسرے شخص کو جس پر صدقہ خرچ کیا ہے، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ صرف اسی کو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ خوب خیال رکھو کہ سائل کو مجبوری کے وقت میں کچھ نہ دینا اور اس سے اچھی بات کہنا اور خوش اخلاقی سے منع کر دینا، اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا منع کرنے پر زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کرنا اس صدقے دینے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تانے دیے جائیں، کہ اس میں مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اور بجائے ثواب کے عذاب ملتا ہے، اور فقیر کو رنج و غم بڑھا۔ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی فقیر کا رزق تمہارے دینے پر موقوف ہے۔ اگر تم نہ دو گے تو اسے اور دروازے سے مل جائے گا۔ اللہ غنی ہے، اس نے تمہارے ہی نفع کے لیے صدقات کا حکم دیا ہے، اور وہ بہت علم والا ہے کہ گناہ پر جلد عذاب نہیں دیتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر صدقہ دے کر سلام کرنے سے بھی فقیر کو تکلیف ہو تو اسے سلام بھی نہ کرے، تاکہ تمہارا اسلام صدقے کی یاد کا سبب نہ بن، تمہارا جو سلام ہے وہ صدقے کی یاد کا سبب نہ بن جائے۔ مطلب جس پر آپ نے صدقہ کیا ہے، خرچ کیا ہے، تو اسے اس کا احسان نہ ہو، یا اسے یہ نہ یاد آئے کہ یہ مجھے اس لیے سلام کر رہا ہے، مجھے یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ میں نے اس پر خرچ کیا تھا، تو جس سے دل آزاری ہو ایسے فعل سے روکا جا رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جتنا تمہارے صدقے کا فقیر محتاج ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب کے تم محتاج ہو۔ تمہارا فقیر پر دے کر احسان ہوا تو فقیر کا بھی تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایک فرض سے ہلکا کر دیا ہے۔ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو فقیر کو خوش کر کے دیں، اور بڑا ہی خبیث ہے وہ شخص جو صدقہ بھی نہ دے اور فقیر کو ایذا بھی پہنچائے، اور بدنصیب ہے وہ شخص جو صدقہ دے اور ایذا بھی دے، تکلیف بھی پہنچائے، کہ اس کا مال بھی گیا اور ثواب بھی نہ ملا۔ اس آیت کریمہ سے جو فائدے حاصل ہوئے، پہلا یہ کہ صدقے پر تانا دینا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس سے صدقہ برباد ہو جاتا ہے، اور
جس عمل سے نیکیاں برباد ہو جائے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ جس کا صدقہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا شمار اولیاء اللہ میں ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ انہیں کچھ غم ہوگا اور نہ ہی وہ خوف ہوگا انہیں۔ پھر ایک بات ہے کہ سائل کو منع کرنا یہ حرام نہیں ہے، بلکہ سخت جواب دینا یہ حرام ہے، یعنی بد اخلاقی سے پیش آنا یا اسے برا بھلا کہنا وہ حرام ہے۔ پھر یہ کہ چیزیں سانچے میں ڈالی جاتی ہیں اور نمونے پر تیار کی جاتی ہیں، بغیر سانچے اور بے نمونے کی چیز خراب ہو جاتی ہے۔ اعمال صالح کے سانچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائے اور ان کے نمونے صحابہ کرام کے اعمال ہیں۔ جس مسلمان کے اعمال اس سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں اور صحابہ کرام کے نمونے پر تیار کیے ہوئے ہوں وہ قبول ہیں، ورنہ مردود۔ دیکھیے رب تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ان مخصوص خیراتوں کو بطور نمونہ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں پر پیش فرما دیا، جن کے صدقے اس نمونے کے ہوں کہ ان کے لیے اجر بھی ہے اور خوف اور غم سے بھی آزادی ہے۔ اگر یہ لوگ جیسے حضور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں، تب صحابہ کرام کے بارے میں، کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، اگر یہ لوگ تمہارے ایمان جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پا جائیں گے، یعنی ہم لوگ اگر ہمارا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہو گیا تو پھر ہم ہدایت پا جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کے بارے میں کہ میرے صحابہ تارے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان کی پیروی کرے گا وہی ہدایت پائے گا۔ غرض یہ کہ ایمان اور اعمال میں صحابہ کرام کی پیروی یہ باعث کامیابی ہے۔ پھر یہ کہ خوش اخلاقی کا ثواب بد اخلاقی کے صدقے سے زیادہ ہے۔ جیسے یہاں صرف قول معروف یعنی اچھی خوش اخلاقی کی بات اور لوگوں سے درگزر کرنے اور اس صدقے سے بہتر فرمایا جا رہا ہے۔ کیوں کرنا ہو کہ مال سے جسم کو راحت ملتی ہے اور اچھی بات سے دل کو خوشی، اور مومن کا دل خوش کرنا بہترین عبادت ہے۔ صوفیانہ تفسیر اس آیت کی جا رہی ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اونچا ہاتھ دینے والے کا ہے اور نیچا ہاتھ لینے والے کا ہے، مگر صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اونچا ہاتھ لینے والے کا اور نیچا دینے والے کا، کہ دینے والا فانی مال دیتا ہے مگر لینے والا ثواب دائمی کا ذریعہ بنتا ہے، گویا یہ قطرہ دے کر دریا پا لیتا ہے۔ اب صدقہ کرنے والوں کے 3 طبقے ہیں۔ ایک قوی بہادر جو اپنا سارا مال خرچ کرنے پر قادر ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دوسرا درمیانی لوگ جو سارا مال نہیں خرچ کرتے بلکہ کچھ اپنے پاس بھی رکھتے ہیں، مگر عیش کے لیے نہیں، مگر دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور تیسرا کمزور لوگ جو فقط صدقہ واجبہ پر ہی قناعت کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ریا یعنی جو ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے جو خرچ کرنا، یہ گویا سانپ ہے، اور بخل یعنی کنجوسی وہ بچھو کی مانند ہے۔ یہ دونوں جمع ہو کر بڑی خطرناک ہے، یعنی ایک تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا، یا پھر بخل کنجوسی سے کام لینا۔ خیال رہے کہ صدقہ صرف مال ہی کا نہیں ہے بلکہ ہر نیکی کا ہوتا ہے، اور سب میں اخلاص شرط ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 264 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، احسان جتا کر
اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کو چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کوئی چیز پر قدرت نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب پچھلی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی، اس میں صدقے پر احسان جتانے اور فقیر کو ایذا پہنچانے کے اس کی برائی بیان ہوئی تھی۔ اب اس کی اور وضاحت کی جا رہی ہے اور مثال کے ساتھ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ گویا پہلے مسئلہ بیان ہوا تھا، اب اس کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے۔ تفسیر اس آیت کی جا رہی ہے کہ اس آیت کی تفسیر سمجھنے سے پہلے ایک مثال ذہن نشین کر لیں کہ کسی بادشاہ نے کارخانے والے کو، جہاں ہر قسم کے مال تیار ہوتا ہے، بہت بڑا آرڈر دیا کہ 1,00,000 فوجی وردیاں، 2,00,000 گھوڑوں کی جو سامان ہے وہ بہت جلدی تیار کر دو، جس کا میٹیریل فلاں قسم کا ہو، اور ساتھ ہی نمونے بھی دے دیے کہ اس اندازے اور اس نمونے کی چیزیں ہونی چاہیے۔ کارخانے والوں نے میٹیریل تو صحیح استعمال کر دیا، مگر نمونہ بدل دیا، ناپ نمونے میں فرق کر دیا، لہٰذا بادشاہ اس مال کو نہ قبول کرے گا، نہ ہی قیمت دے گا، کیونکہ اس کی مرضی کی چیز نہیں تیار ہوئی۔ اب سمجھیں کہ ہم لوگ کارخانے دار ہیں، ہماری زندگیاں کارخانہ ہیں جس میں اعمال تیار ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ خریدار شہنشاہ ہے، اس نے ہم کو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا آرڈر دیا، جس کے ارکان بتا دیے گئے، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی ہمارے رسول کے نمونے پر اعمال تیار کرو۔ اب جس کے اعمال اس نمونے کے مطابق ہوں گے وہ تو قبول ہو گئے اور جنت بھی اس کو مل جائے گی، اور جس کے اعمال کفار شیاطین کے نمونے کے ہوں گے وہ رد ہو جائیں گے۔ جیسے اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ صدقے پر تانے دینا یہ کفار کا طریقہ کار ہے، کفار کا نمونہ ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا صدقہ نہ کیا تھا، لہٰذا وہ رد ہوگا۔ جو حضور کے طریقے پر نہ کیا جائے، ایسا صدقہ بھی جو ہے وہ رد ہوگا۔ یہی حال جو ہے وہ نماز، حج، بلکہ زندگی موت کا ہے۔ اب تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ اے مسلمانوں، فقیر پر احسان رکھ کر یا اسے ایذا پہنچا کر اپنے خیرات کا ثواب اس منافق کی طرح برباد نہ کر لو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی ریاکاری سے خرچ کرتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، مجھے کہیں کہ کتنے بڑے دل والا ہے، مطلب لوگ تعریف کریں۔ نہ اس کا ایمان خدا پر ہے نہ قیامت پر۔ اس منافق کی حالت یا تانے اور تکلیف سے ثواب برباد کرنے والے کی کہاوت ایسی ہے جیسے کوئی نادان کسان ایسے پتھر پر بیج بو دے۔ اب یہ وہ مثال دی جا رہی ہے جو اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی کہ کیا کہا کہ مطلب ایسے شخص کی مثال تو ایسی کہ کوئی نادان کسان ہے، وہ ایسے پتھر پر بیج بو دے کہ جس پر ہلکی سی گرد و غبار کی تہ جمی ہوئی ہو، اور اس کے بیج سے کچھ سبزی اگائے، اور وہ سمجھے کہ میں اس بونے میں کامیاب ہو گیا اور دوسرے کسانوں کی طرح وقت پر میں بھی کھیت کاٹوں گا۔ وہ اسی خیال میں تھا کہ اچانک تیز بارش آ گئی جس نے اس مٹی کی تہ جو اوپر جمی ہوئی تھی، گھاس پھوس کو بالکل ختم کر دیا، اور اس پتھر کو دھو دھلا کر بالکل صاف بنا دیا کہ نہ اس پر گھاس پھوس رہی نہ مٹی کی تہ۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے ان اعمال میں سے کچھ حاصل نہ ہوگا، یعنی سب دھل جائے گا، اور اب تعالیٰ انہیں اس دن جنت کا راستہ نہ بتائے گا۔ ریا سے دیا ہوا مال اس بیج کی طرح ہے جو پتھر پر بویا جائے، اور اس کے اعمال اس ظاہری گھاس پھوس کی طرح ہے جو اس پتھر پر جم گیا ہے، اور اس کا کفر یا ریاکاری یا اس کی موت یا قیامت اس تیز بارش کی طرح ہے جو پتھر کو دھو کر صاف کر دیں۔ قیامت کے دن مخلصین اپنے صدقات کے ساتھ پھل کاٹیں گے اور ریاکار حسرت سے جو ہے وہ ان کو دیکھیں گے۔ اب فائدے جو آیت سے حاصل ہے، پہلا یہ کہ تانے دینا یا ایذا پہنچانا یہ بدترین جرم ہے جس سے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ زانی کو سنسار کر دو، چور کے ہاتھ کاٹ دو، مگر انہیں تانے نہ دو، اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے
کہ تانے تو دیے جاتے ہیں لیکن سزا نہیں دی جاتی اس کی. جیسے ہندا جو ابو سفیان کی زوجہ تھی، اس نے جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بے دردی سے شہید کیا اور کروایا اور بہت برا سلوک کیا. ان کی آنکھیں اور جگر نکال کر چبایا. انہی کی بیٹی حضرت ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی تانا نہ دیا کہ تمہارے ماں باپ نے ہمارے چچا کے ساتھ یہ سلوک کیا. اب یہ افسوس ہے کہ اس بات پر کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صوفیانہ تفسیر اس آیت کی جا رہی ہے کہ خیال رہے کہ دنیا داروں کو دکھانا اور انہیں راضی کرنا ریاکاری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نیکیاں دکھانا اور انہیں راضی کرنا یہ عین عبادت ہے، کیونکہ ان کی رضا میں رب تعالیٰ کی رضا ہے، اور جس عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہ ہو اس سے رب تعالیٰ کبھی راضی نہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، یعنی مسلمانوں کو راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں اگر وہ ایمان والے ہیں تو. جیسے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ آج آخر رات ہم تمہارے دروازے پر گئے تھے اور تمہارا قرآن پاک سنا تھا، تمہیں رب تعالیٰ نے لہن داؤدی دی ہے. عرض کیا کہ اگر مجھے خبر ہوتی کہ میرا قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو اور بھی عمدہ طریقے سے پڑھتا. پھر ہجرت کے بعد دیکھیے فتح مکہ کے پہلے مسلمانوں کو مکہ معظمہ میں رہنا حرام ہو گیا تھا، سوائے جو معذور لوگ تھے ان لوگوں کے علاوہ باقی سب کو رہنا مکہ میں حرام ہو گیا تھا. اس پر قرآن پاک میں سخت عتاب ہوا، حالانکہ مکہ معظمہ، کعبہ، مقام ابراہیم، عرفات اور منی سب وہاں تھے. لیکن منع کس لیے ہوا تھا؟ وہ اس وجہ سے منع ہوا تھا اور وہاں پہ رہنا اللہ تعالیٰ کو پسند اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اللہ کے حبیب راضی نہیں تھے. اور جب انہوں نے ہجرت کر لی تھی تو سب کے لیے حکم ہو گیا تھا کہ باقی سب بھی ہجرت کر لیں. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محض صحابہ کو حکم دیا کہ کل فجر کے بعد جہاد میں روانہ ہو جائے. سب چلے گئے. ایک صحابی نے خیال کیا کہ آج جمعے کا دن ہے، نماز جمعہ کو حضور کے پیچھے پڑھ کر اور پھر چلا جاؤں گا اور لشکر سے جا ملوں گا. نماز جمعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ٹھہر جانے کا سبب پوچھا. انہوں نے ماجرا عرض کر دیا. فرمایا کہ جو ثواب ان لوگوں کو صبح نکل جانے اور جنگل میں ظہر پڑھنے کا مل گیا وہ تم کو یہاں میرے پیچھے سدا جمعہ پڑھنے کا نہیں مل سکے گا. کیوں؟ کیونکہ حضور انور کی رضا کی وجہ سے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ معاملات میں دنیاوی اغراض کا شامل ہونا یہ حق تعالیٰ سے منہ پھیرنے کی علامت ہے. یعنی جو ہمارے معاملات ہیں اس میں جب دنیاوی غرضیں آ جاتی ہیں، ہم جو دعا مانگتے ہیں، کلمہ کلام پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارا کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی اغراض ہی ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، دنیا کی چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. اور یہ دنیاوی چیزیں مانگنا صوفیاء کے نزدیک کیا ہے؟ یہ حق سے منہ پھیرنے کی علامت ہے. جس نے حق سے منہ پھیر لیا اس نے باطل کو لیا، اور جس نے باطل کو لیا اس نے اپنے اعمال کے حقوق ہی باطل کر دیے. یعنی جب تم نے فقیر پر صدقے کا احسان جتایا تو معلوم ہوا کہ صدقے سے تم طالب حق نہ تھے، ورنہ تم فقیر کا احسان مانتے کہ اس نے تم سے چند پیسے لے کر تمہیں رب تعالیٰ تک پہنچا دیا. اب ہمارے یہ جو صوفیہ کرام ہیں ان کے نزدیک جنت حاصل کرنے یا جہنم سے بچنے کے لیے نیکی کرنا یہ بھی غلطی پر ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ مطلب صوفیاء کو ماننے والے بھی ہوں اور پھر غرض یہ بھی رکھے، تو اس چیز سے بھی منع کیا جا رہا ہے. عاشق کی نظر صرف محبوب پر چاہیے. جب کسی بندے پر عشق الہی غالب ہو جاتا ہے تو مال اور اولاد اور نفس میں شرکت کی رگ کاٹ ڈالتا ہے اور وہ اپنے کام کی اجرت دیداری یار کو قرار دیتا ہے، یعنی رضا مانگتا ہے. پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 265. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ ترجمہ، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو اور اس پر زوردار بارش پڑی تو وہ باغ دگنا پھل لایا، پھر اگر زوردار بارش نہ پڑے تو ہلکی سی پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ تفسیر اس آیت کی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جو خالصتاً رضائے الہی کے حصول کے لیے اور اپنے دلوں کو استقامت دینے کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، کہ جس طرح بلند خطے کی بہتر زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا ہے اور خواہ بارش کم ہو یا زیادہ ہو، ایسے ہی با اخلاص مومن کا صدقہ کم ہو یا زیادہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، یعنی اجر زیادہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، نہ کہ فقط مال کی مقدار، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ غرض یہ کہ ایسے لوگوں کا صدقہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا، یا کبھی کسی مصیبت زدہ کی دعا کی برکت سے ان کی آئی ہوئی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں، فرض بھی ادا ہو جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے، جنت بھی مل جاتی ہے۔ اگر ان کے صدقے کو ایسی دعا نہ بھی ملے تب بھی رضا الہی اور جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو لینے والا ہوتا ہے وہ اس طرح سے دعا نہیں دیتا، یا اس طرح سے اس کا ریٹرن آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں مل رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیتا ہے، چاہے لینے والا جو ہے وہ آگے سے دعا دے نہ دے، وہ خوش ہو کہ نہ ہو، لیکن اللہ ضرور راضی ہوگا اگر انسان جو ہے وہ صدقے دل سے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ پھر رب تعالیٰ سب کے اعمال سے خبردار ہے، بقدر عمل جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اس صدقے کو جو رضائے الہی کے لیے ہوں باغ سے تشبیہ دیا، نہ کہ کھیت سے۔ پہلے جو ہے وہ کھیت فرمایا گیا، باغ فرمایا گیا یہاں پہ۔ یہ چند وجوہات سے ہیں کہ ایک یہ کہ کھیت صرف ایک ہی بار پھل دیتا ہے پھر کٹ جاتا ہے، مگر ایک بار کا لگایا ہوا باغ وہ ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے۔ ایسے ہی اچھے مومن کا صدقہ مقبول ہے، دنیا حشر قبر ہر جگہ پھل دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کھیت صرف پھل دیتا ہے، سایہ ٹھنڈک زینت نہیں دیتا، مگر باغ پھل بھی دیتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے، رونق بھی ہوتی ہے۔ تو ایسے مومن کا صدقہ مقبول ثواب کے پھل بھی دے گا اور قیامت میں سایہ اور رونق بھی دے گا۔ تیسرا یہ کہ کھیت کی نگرانی آخر تک کرنی پڑتی ہے، مگر باغ کی نگرانی ایک بار کر لی گئی پھر ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گئے، نہ اسے پانی دینے کی ضرورت ہوگی، نہ صفائی کی حاجت ہوگی۔ مومن مرتے وقت تک اپنے صدقے کی نگرانی کرتا رہتا ہے، پھر ہمیشہ تک وہ صدقہ محفوظ رہتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اگر کھیت پر آفت آ جائے تو بالکل بیکار ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر باغ کو آفت پہنچ جائے تو صرف پھل برباد ہوگا، لکڑی وغیرہ باقی چیزیں جو ہے وہ ویسے ہی صحیح رہیں گی۔ ایسے ہی مومن کا صدقہ اگر دنیا میں اس کو کام نہ دے، دنیا میں اس کو فائدہ نہ نظر آئے، تو دوسری جگہ یعنی آخرت میں ضرور فائدہ دے گا۔ پانچواں یہ کہ کھیت ایک ہی پھل دے گا مگر باغ قسم قسم کے پھل دے گا۔ ایک باغ میں 100 قسم کے درخت ہوتے ہیں، ہر درخت کا پھل بھی علیحدہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی مومن کا مقبول صدقہ بہت پھل دیتا ہے۔ پھر فائدے جو سائد سے حاصل ہوئے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو خیرات کو باطل کر دینے والی ہیں، یعنی 4 چیزیں ایسی ہیں جو خیرات جو اللہ کی راہ میں ہم خرچ کر دیتے ہیں ان چیزوں کو برباد کر دیتی ہیں، ان کو ضائع کر دیتی ہیں۔ ایک بے ایمانی، دوسرا ریاکاری، تیسرا احسان جتانا، چوتھا فقیر کو ایذا پہنچانا۔
اور دو چیزیں ایسی ہیں جو خیرات کو قبول کرنے والی ہیں، ایک ایمان اور اخلاص یعنی خلوص نیت۔ تفسیر صوفیانہ اس کی جا رہی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچ کر سخی سے کہتا ہے کہ اب تک تو میرا محافظ تھا، یعنی وہ مال جس کی ہم حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ فقیر کے پاس پہنچ جاتا ہے تو آگے سے پھر وہ کیا کہتا ہے، وہ صدقہ کہتا ہے کہ اور اب میں تیرا محافظ بنوں گا، اب تک میں تیرا دشمن تھا، اب سے تیرا دوست ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ کرتے وقت جہنم رب تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ مولا مجھے سجدہ شکر کی اجازت عطا فرما دے کہ آج امت محمدیہ میں سے ایک شخص مجھ سے آزاد ہوا، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا آتی ہے کہ ان کے امتی کو عذاب دوں، مگر تیری اطاعت ضروری ہے۔ ثواب کی نیت سے خیرات کرنا یہ بھی اخلاص ہے۔ پھر صوفیہ بہت پیاری بات یہاں پہ فرماتے ہیں کہ خرچ دو طرح کا، یعنی ایک عام خرچ اور دوسرا ایک خاص طرح کا خرچ۔ عام خرچ وہ خرچ جو خرچ فی سبیل اللہ ہے، وہ بھی بہت اچھا خرچ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور دوسرا ہے خرچ رضائے الہی کے لیے، یہ خاص لوگوں کا خرچ ہے۔ اب جنت حاصل کرنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے، نعمت الہی پر صدقہ کرنے اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ، یہ تمام فی سبیل اللہ خرچ ہے۔ مگر اللہ کی رضا چاہنے والا خرچ وہ صرف وہی ہے کہ جس میں اپنی کوئی دینی دنیاوی غرض شامل ہو، یعنی دینی بھی غرض نہ شامل ہو، دنیاوی تو ہو ہی نا، دینی بھی نہیں۔ دنیاوی غرض یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں اور اضافہ کرے، یہ دنیاوی غرض ہو گئی، یعنی نیت یہ کر لی یا مطلب ایک نیم البدل اس کا مانگ لیا دنیا میں۔ اور دینی فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب عطا فرمائے گا، میرے درجات بلند ہوں گے، یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنا، تو یہ جو ہے وہ یعنی عام لوگوں کا خرچہ ہے۔ خاص لوگوں کا خرچ یعنی صوفیاء کا خرچ وہ اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا کوئی ریٹرن نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، اس کا اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا، جو اللہ تعالیٰ بہتر اس کے بدلے میں عطا فرمانا چاہتا ہے اللہ وہ عطا فرماتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، نہ حصول جنت کی، نہ نجات دوزخ کی، صرف اور صرف رب تعالیٰ کی خوشی ان کے لیے منظور ہوتی ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے پہلے خرچ فی سبیل اللہ کو اس دانے سے تشبیہ دی ہے جس سے 700 دانے پیدا ہوں، اور اس آیت میں جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اس سے باغ سے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ یہ باغ اس دانے سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے کہ خرچ فی سبیل اللہ ابتدائی منزلیں ہیں، اور رضائے مولا کے لیے خرچ وہ سالک کی انتہائی منزل ہے جو کسی خوش نصیب کو کچھ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ انسان اس کی کوشش ضرور کریں، یعنی خرچ کریں اللہ کی راہ میں، لیکن اللہ سے ریٹرن تو نہ مانگے نا، ہم مانگتے کم ہیں، اللہ ہمیں دینا زیادہ چاہ رہا ہوتا ہے، ہم بہت لمیٹڈ سا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ کئی گنا بڑھا کے ہمیں دینا چاہ رہا ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 266۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ: کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ جائے اور حالت یہ ہو کہ اس کے کمزور ناتواں بچے ہوں، پھر اس پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے۔ اللہ تم سے اس طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔
اب اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ مثال سمجھا کے پھر بات جو بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا، مراد یہ کہ کوئی یہ پسند نہ کرے گا، کیونکہ یہ بات کسی عاقل کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس کا باغ ہو جس میں قسم قسم کے درخت ہوں، پھلوں سے لدا ہوا ہو، اور باغ فرحت انگیز اور دلکشا بھی ہو، اور نافع بھی ہو، نفع دینے والا بھی، عمدہ بھی ہو، اور آدمی اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا بھی سمجھتا ہو، جو انسان کی حاجت کا وقت ہوتا ہے اور آدمی کمانے کے قابل نہیں رہتا، اور اس بڑھاپے میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جو کمانے کے قابل نہ ہوں اور وہ پرورش کے محتاج ہو، الغرض وہ وقت انتہائی شدید محتاجی کا ہوتا ہے، لیکن اس بڑھاپے اور حاجت کے وقت شدید قسم کی آندھی چلے جس میں بگولے ہوں اور اس بگولے میں آگ ہو، اور وہ آگ آدمی کے مستقبل کے اس سہارے، واحد سہارے یعنی باغ کو جلا کر راکھ کر دے، تو اس وقت آدمی کے رنج و غم اور حسرت و یاس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہی حال اس شخص کا ہے کہ جس نے اعمال حسنہ تو کیے ہوں مگر رضائے الہی کے لیے نہیں کیے ہوں بلکہ ریاکاری کی غرض سے کیے ہوں، وہ اس گمان میں ہو کہ میری نیکیاں ہیں وہ میرے پاس ذخیرہ ہیں، مگر جب شدت حاجت کا وقت یعنی قیامت کا دن آئے تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو نامقبول کر دے، اور اس وقت اس کو کتنا رنج اور کتنی حسرت ہوگی۔ یعنی کوئی شخص دنیا میں بہت نیک اعمال کرنے والا ہو، جیسے یہاں پہ خرچ کی بات چل رہی ہے، تو خرچ کرنے والا ہو بہت زیادہ، بہت صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، دنیا میں اس کی واہ بھی بہت زیادہ ہو، لوگ اس کو بہت زیادہ کرتے ہوں کہ یہ تو کتنا سخی بندہ ہے، یا حاجی، نمازی، پرہیز گزار ہے، اور بہت یعنی لوگوں میں بہت اچھا نامور ہے، لیکن اور وہ اس چیز کو یہ بھی لیتا ہو کہ میں تو لوگوں میں بہت جو ہے وہ اچھے ناموں میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی نظروں میں بھی میں اچھا ہی ہوں گا۔ اب یہ وہ نہیں جانتا کہ وہ تو ریاکاری سے یہ سب کرتا تھا، تو جب وہ قیامت کے دن جائے گا تو وہ جو اس کے لیے ہوگا کہ میں تو بہت کچھ لے آیا ہوں، میں تو بہت نیک اعمال کرنے والا تھا، میں تو بہت صدقہ و خیرات کرنے والا تھا، بہت نمازی، پرہیزگار تھا، حج میں نے کیے تھے، اور کیا کیا اعمال میں نے نیک اعمال نہیں کیے تھے، تو اس کو مطلب اس کا سارا انحصار ان اعمال پر ہوگا۔ لیکن اللہ کیا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ مجھے تو تمہاری یہ اعمال قبول ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کو کون آگے سے کچھ کہہ سکتا ہے؟ تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ ریاکاری سے کرتا تھا یہ اعمال، اور پھر اپنے اعمال پر بھروسہ بھی کرنا کہ میرے تو اعمال قبول ہو جائیں گے، یعنی اپنے اعمال پر فخر کرنا، یعنی ہم لوگ جیسے نمازیں پڑھیں، پنسورے پڑھنے والے ہوں، پڑھائیاں کرنے والے ہوں، اور لوگوں میں بہت ہوں کہ یہ تو کتنے نیک لوگ ہیں، یہ تو کتنا نیک انسان ہے، یہ تو کتنا پرہیزگار ہے، یہ تو صوم و صلات کا پابند ہے، اور انسان اسی چیز پہ ہو جائے کہ لوگ مجھے کتنا اچھا کہہ رہے ہیں، تو یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی میں بہت جو ہے وہ اچھا ہوں گا۔ تو اس چیز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی عمل بھی کریں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں ناقص ہوں، میں مطلب اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں۔ اپنے زیادہ اعمال پر بھروسہ کرنا، ان پر انحصار کرنا، اسے بہتر یہ ہے کہ تھوڑے سے اعمال ہو لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ اے لوگوں تم غور و فکر کرو اور سمجھو کہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے اور آخرت ضرور آنی ہے، تو اس آخرت کے لیے عمل کرو اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو۔ اللہ اکبر کی کس قدر دل دہلا دینے والی مثال ہے۔ اے کاش کہ ہم سمجھ جائیں اور اپنے تمام اعمال، نماز، ذکر، درود، تلاوت، نعت خوانی، حج اور عمرے، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ کو ریاکاری کی تباہ کاری سے بچا دیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 267۔ أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من
الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، اور حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اس سے چشم پوشی کیے بغیر قبول کرو گے، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ شان نزول اس آیت کریمہ کے اس طرح سے ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ زکوٰۃ کے متعلق نازل ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے مال کے 2 حصے کیا کرتے تھے، کھرے اور کھوٹا، اور جب صدقہ وصول کرنے کی بات آتی تھی تو جو ردی مال ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے، اسے صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ انصاری جو تھے وہ ردی مال مسجد نبوی میں ٹانگ دیا کرتے تھے، وہاں پہ دے دیا کرتے تھے، یعنی ایسا مال جو خود بھی پسند نہیں کرتے تھے، ایسی چیزیں، ایسا کھانے کو، ایسا پینے کو، ایسا پہننے کو، تاکہ اہل صفہ جو صحابہ صفہ تھے وہ کھا لیں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ مال جو تھا وہ جھاڑ کر فرمایا کہ کیا ان کا خیرات کرنے والا ناقص ثواب بھی چاہتا ہے؟ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی کہ دینے والا یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ ناقص چیز دوں، تو پھر حضور نے فرمایا کہ پھر وہ ثواب بھی اس کو ناقص ہی ملے گا اس کے بدلے میں، جو اللہ کی راہ میں ایسی چیز دے گا۔ تفسیر اس آیت کی ہے کہ مسلمانوں راہ خدا میں اپنی حلال اور کھری کمائیوں اور اپنی زمین کی پیداوار میں سے اعلیٰ چیزیں خرچ کرو، ردی اور حرام چیزوں کی خیرات کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو کہ تم خیرات تو ردی میں سے کرو گے، اگر تمہیں کوئی ردی چیز ہدیہ دے گا یا تمہارا حق ردی سے ادا کرے گا تو کیا تم کبھی قبول کرو گے اسے؟ کبھی بھی نہیں قبول کرو گے۔ یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تو کوئی حرام چیز آ جائے، حرام مال گھر میں آیا ہوتا ہے، اب بندہ کہتا ہے کہ اسے جو ہے وہ حرام ہی ہے تو چلے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، تاکہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اس میں سے دے دیا تاکہ وہ جو سارا مال ہے جو حرام ہے وہ پاک ہو جائے۔ تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی، حرام مال بھی اللہ کو قبول نہیں ہے، حلال مال قبول ہے، اور ایسا جو انسان خود اپنے لیے پسند کرے۔ یعنی ہمارے لوگوں میں عام رواج ہے کہ جی اپنی ناقص گھٹیا چیز جو ہے وہ جب دینے کی باری آتی ہے تو ہم ایسی چیز دیتے ہیں، کھانے کو ایسا دیں گے، کسی کو پہننے کو ایسا دیں گے جو خود کے لیے بھی پسند نہیں کرتے، تو ایسی چیز دینا، ایسا صدقہ بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ بعض لوگ صدقے میں خراب مال دیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو، یہ زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ناقص گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو۔ غور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو قبول ہی نہ کرو گے، اور اگر قبول کر بھی لوگے تو کبھی خوش دلی سے نہ لوگے بلکہ دل میں برا مانتے ہوئے لوگے۔ جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو راہ خدا میں خرچ کیے جانے والے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچو۔ بہت سے لوگ خود تو اچھا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب راہ خدا میں دینا ہونے کی باری آتی ہے، دینے کی باری آتی ہے تو ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کا دیتے ہیں۔ ان کے لیے اس آیت کریمہ میں عبرت ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی ہے لیکن انسان کو خود پسند نہیں ہے، مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کپڑا ایسا ہے جیسے کہ وہ مجھے نہیں پسند، اور لیکن وہ قابل استعمال ہے، وہ جو ہے وہ اچھی چیز ہے، اچھی حالت میں ہے، قابل استعمال ہے، وہ کھانے کی چیز ہے، مجھے نہیں پسند یا میرے لیے ایکسٹرا ہے، تو وہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ مطلب ضروری نہیں ہے ہر چیز انسان کو پسند ہو، تو اللہ کی راہ میں دینا ہے تو وہ چیز یعنی کہ قابل استعمال چیز دی جائے، ایسی چیز دی جائے جو اگلے بندے کے پاس بھی جب جائے تو وہ اسے استعمال کر سکے۔ تفسیر سفیانہ اس آیت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک جسم ہے اور دوسرا ہے روح۔
پھر اب جب جسم کی باری آتی ہے تو جسم میں 2 قسم کے اعضاء ہیں، ایک تو اعلیٰ جیسے کہ ہمارا دل اور دماغ، اور دوسرا ادنا جیسے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان، یہ سب چیزیں۔ تو صوفیاء کیا فرماتے ہیں کہ جو جسم کے ادنا اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں وغیرہ، ان کو تو اگرچہ تم کسی دنیاوی کام میں لگا دو، یعنی کہ دنیاوی کام کرنا، کمانا، گھر کے کام کرنا، یہ سب کچھ، یہ ان چیزوں سے کام لو، مگر جو تمہارے اعلیٰ اعضاء ہیں، یعنی تمہارا دل اور دماغ، ان کو صرف راہ الہی میں خرچ کرو، مطلب اس کو دنیا کے لیے خرچ نہ کرو، کہ دل میں محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اور دماغ میں خیال رہے تو صرف اسی کا۔ جس گھر میں مالک نہ رہتا ہو وہاں کوڑا، کیڑا، سانپ، بچھو وغیرہ گھر بنا لیتے ہیں، اور جہاں مالک رہتا ہو وہاں پہ ایسی بری چیزیں نہیں آتی۔ تو دل بھی گویا گھر ہے، اگر اس میں اللہ کا خوف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو تو پھر یہ گندگیاں، یہ سب چیزیں صاف ہو جاتی ہیں، اور ایمان اور عرفان سے روشنی اور تقویٰ میسر ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ دل ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے خالی ہو گیا اور اس میں دنیاوی اغراض آ گئیں یا دنیاوی رشتوں کو جگہ دے دی، ان کو جگہ دے دی، تو پھر کیا ہوا کہ پھر ایسا شخص، اس کے دل میں پھر کفر اور طغیان، کینہ، حسد، بغض، یہ سب برائیاں پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں صوفیاء کہ ظاہری اعضاء کو بھی اعلیٰ وقتوں میں، یعنی نماز کے اوقات میں رب کی راہ میں لگاؤ، اور باقی فضول وقت میں دنیاوی کاروبار میں رہیں۔ روح یہ تمہارا نفیس ترین چیز ہے، اس سے نفیس کام ہی لو، اگرچہ یہ جسم کی پرورش بھی کرتی ہے مگر اس کی پرورش اعمال صالح سے ہوتی ہے۔ پھر صوفیاء کرام کے نزدیک صرف مال ہی کی زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ ہر پیاری چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں حکم پایا کہ اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو تو آپ اپنے فرزند کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ وہ اس سے یہ بھی سمجھ سکتے تھے کہ میں اپنا مال، پیارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، لیکن انہوں نے اس کا ظاہری نہیں بلکہ باطنی مطلب سمجھا۔ اولاد میں اعلیٰ اولاد، اوقات میں سے اعلیٰ وقت، سانسوں میں سے اعلیٰ سانس، کاموں میں سے اعلیٰ کام، اور مال میں سے اعلیٰ مال، غرض یہ کہ ہر اعلیٰ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ان میں سے ہر ایک کا خرچ بھی علیحدہ سے، اب دیکھیں جیسے مسجد میں وقت کی خیرات کرو، مطلب اپنا وقت دو، زکوٰۃ کے وقت مال کی، جہاد میں جان کی، غرض یہ کہ سب موقع پر اپنی پیاری چیز کی خیرات کی جائے۔ اسی لیے اس آیت میں طیبات جمع فرمایا گیا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام حضور کے حکم سے صدقات لے کر حاضر ہو رہے تھے، حضرت ابو امامہ وہاں بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا کہ لوگ مال خیرات کر رہے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، مال نہیں رکھتا، تو اللہ کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ یہ الفاظ تمہارے لیے بہت سونا خیرات کرنے سے بہتر ہیں، غرض یہ کہ ہر پیاری چیز کی خیرات چاہیے۔ صوفیاء فرماتے ہیں جیسے اللہ کی راہ میں وہ اعلیٰ چیز خیرات کرو جو دوسرے سے خود بھی قبول کر سکو، ایسے ہی دوسرے سے وہ کلام یا وہ برتاؤ یا وہ معاملہ کرو جو دوسرا تمہارے ساتھ کرے، تو تم بے تکلف اسے گواہ کرو، اور یہ کہ دوسروں سے وہی سلوک کرو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ اب اس صورت میں یہ آیت کریمہ اخلاقیات کی بہترین تعلیم دے رہی ہے ہمیں۔ دعا ہے کہ جو آیات آج ہم نے پڑھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔